اب کیونکہ 29 فروری کل ہے تو کیا صورتحال بن رہی ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور، تھینک یو سو مچ۔ بتائیے گا، صدر مملکت کے انکار کے بعد اب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف انہوں نے اجلاس تو کال کر لیا 29 کو، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ظاہر آپ شو کرتے ہیں، آپ کی بات چیت بھی ہو رہی ہوگی قانونی ماہرین سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عبوری اسپیکر ہیں، یہ کیسے اجلاس کال کر سکتے ہیں؟ سو کل پھر ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا مزید پیچیدگیاں ہوں گی ساری صورتحال میں؟ دیکھیں، آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ تو صدر بہت واضح ہے کہ جو انتخابی نتیجے کے بعد 21 دن کے اندر اندر اجلاس ہونا ہے۔ اس کے اندر یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی بلا سکتے ہیں، لیکن 21 دن کے بعد کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ دو تین جو ڈفرینٹ باقی جو تشریحات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو تشریح کی جا رہی ہے وہ یہی ہے بیسیکلی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر سینیٹر علی ظفر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاؤس جو ہے وہ مشتمل ہے تمام ممبران کے اوپر، تو وہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، جو آرٹیکل 224 کا انہوں نے ذکر کیا کہ 14 دن کے اندر اندر تمام انتخابی نتائج کا فائنل ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے اوپر جو اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں اور باقی دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کچھ لوگ رہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے، یونیک ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی انتخابی اور سیاسی تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر آزاد ارکان جو ہیں وہ ہاؤس کا جو ہے حصہ بنے ہوں، اور وہی اس وقت جب جماعتی بنیادوں کے اوپر انتخابات ہوئے ہوں، اور یہ میرے خیال میں یہ دنیا کا ایک بڑا ریکارڈ ہے کہ کسی ملک کے اندر جماعتی بنیادوں کے اوپر انتخابات ہوئے ہیں اور وہاں پہ سب سے زیادہ آزاد لوگ آ گئے ہیں۔ اب یہ ایک ڈفرنٹ سچویشن ہے، اس کو آپ نے بھی ظاہر ہے کوئی آؤٹ آف دا وے اس کا سولوشن نکالنا ہے، لیکن میری نظر میں تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر آتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 14 دن کے اندر وہ فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے، نہیں کیے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ آج الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا، ہاں یا نہ میں، جو سنی اتحاد کونسل کو اگر سیٹیں دینی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں دینی تو پھر بھی ایک فیصلہ ہو جائے، تاکہ وہ جو معاملہ ہے اس کو جو بھی ایگری پارٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ پھر سپریم کورٹ چلی جائے گی۔ اور مجھے لگ یہی رہا ہے کہ یہ سیٹوں والا معاملہ تو سپریم کورٹ جا کے طے ہوگا۔ باقی ظاہر ہے آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو گیا بغیر ریزرو سیٹوں کے، سنی اتحاد کے، سندھ کا ہو گیا، آج کے پی اور یہاں پہ بلوچستان کے اندر بھی ہونا ہے، تو اجلاس تو کل ہو جائے گا، مجھے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن سیٹوں کا جو معاملہ ہے وہ سیٹیں کس کو ملیں گی؟ کل آپ نے دیکھا کہ ہماری جو محترم تمام جو جمہوری جماعتیں ہیں، خاص طور پر اس میں سب سے بڑی جمہوری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا حق نہیں بنتا ریزرو سیٹوں کا، یہ ریزرو سیٹیں ہمیں دے دی جائے۔ منطق سمجھ نہیں آتی کہ اچھا یا برا جو بھی نظریہ، جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کی کمپین تھی، لوگوں نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا، ان کے حمایت یافتہ۔ بالکل خاور صاحب، یہ سیٹوں کی تو ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن دوبارہ اگر فوکس ہم شفٹ کریں اپنا قومی اسمبلی کے اجلاس پہ، تو اب نگراں حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی صدر جو ہے نا وہ صرف آرٹیکل 54 کے تحت معمول کا اجلاس روک سکتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے کل، یہ معمول کا نہیں ہے، یہ غیر معمولی اجلاس ہے، یہ آئینی تقاضا ہے۔ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے جو بہت واضح ہے اس حوالے سے کہ 21 دن کے اندر اندر اجلاس ہونا ہے۔ 21 دن میں کسی بھی وقت صدر مملکت بلا سکتا ہے، لیکن 21 دن کے بعد یہ اجلاس نہیں جا سکتا، یہ بہت واضح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ صدف مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ حال ہی کے اندر پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے 90 دن کا معاملہ ہے، اس کو توڑا گیا کہ اندر انتخابات ہونے ہیں۔ وہ جی پھر پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ گورنر کو جو ہے وہ کام کرنا تھا، کیئر گورنمنٹ بنانی تھی، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بناتا، میں نے تو چونکہ اسمبلی توڑی نہیں۔ اس کی توجیہات یہ دی جا رہی تھی ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن یہاں پہ ایک بات جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، بلاول کہہ رہے ہیں کہ ایک بار نہیں صدر صاحب 2 بار آئین شکنی کے مرتکب ہو جائیں گے، تو یہ کیا آئین شکنی کے مترادف ہے صدر صاحب اگر اسمبلی پہ دستخط نہیں کر رہے؟ دیکھیں، وہ اگر آئین شکنی ہوگی تو پھر میرے خیال میں جو سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت کی وہ جو کابینہ ہے وہ سارے کے سارے آئین شکنی میں آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ انتخابات کروائیں، اور کابینہ نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کروا سکتے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو ہاؤس میں لے کے جائیں گے، ہاؤس سے ایک سینس لے لی گئی، ایک ریزولوشن پاس کروا لی گئی، جی انتخابات نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کروا سکتے۔
تو تشریحات اپنی ہیں. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صدر نے یہ حرکت کی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایک رائے موجود ہے. وہ اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے ان کے خلاف ریفرنس جب وہ ظاہر ابھی تو ان کے پاس استثناء موجود ہے, ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا صدر پاکستان کے اوپر. اس کے بعد ان کے خلاف کیس بنا کے لے جائیں. سپریم کورٹ موجود ہے جس انداز سے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن جو سوال ہے آپ کا, کل اجلاس ہو جائے گا. باقی جو کیس کرنا ہے بلاول صاحب نے یا کسی اور نے عارف علوی صاحب کے اوپر, تو وہ ظاہر ہے ان کی اپنی انہوں نے ایک اس کے اوپر تشریح کی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا زیادہ لوگوں کا یہ خیال تھا, انکلوڈنگ سپریم کورٹ کا بھی یہ خیال تھا کہ صدر پاکستان کو تاریخ دے دینی چاہیے انتخابات کی. آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا یہ حق حاصل ہی نہیں ہے. تو حال ہی کے اندر بیچارہ جو سب سے زیادہ جو مظلوم رہا ہے وہ پاکستان کا آئین رہا ہے, کیونکہ اس کو مختلف اطراف سے کافی ٹھوکریں لگی ہیں. اور میری اور آپ کی اور سارے پاکستان کی امید تو یہی ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, کیونکہ اسی کے اندر ہم سب کا بھلا ہے. سب سے زیادہ میرے خیال میں ذمہ داری اس معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر آتی ہے. انتخابی نتائج پہلی رات آ جاتے تو سوالیہ نشان میں کھڑا ہو جاتا. یہ جو معاملہ تھا یہ بھی ٹائم یہ تو خاور آپ نے کہا بالکل آئین کے مطابق معاملات چلیں تو پھر یہ مسائل کا شکار بھی ہم نہ ہوں. مولانا صاحب جب سے الیکشن ہوئے ہیں ان کی تو ٹون ہی بدل گئی, اور جو اب وہ منظرنامہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں چلنی یہ حکومت. سو مولانا صاحب کا یہ کنسرن, اس کے پیچھے ظاہر ہے جب وہ بات کرتے ہیں بڑی نپی تلی بڑی کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں. سو یہ مسلسل جو یہ کہہ رہے ہیں کیا اس کے پیچھے آپ کو لاجک نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں اعداد و شمار کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو بلوچستان کی چاروں جو وہاں پہ قوم پرست جماعتیں ہیں, جس میں پی کے میپ ہے, بی این پی ہے, نیشنل پارٹی ہے اور باقی چھوٹی پارٹیاں وہاں پہ ظاہر ہے جے یو آئی ایف ہے, وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں انتخابی نتائج کو لے کے. سندھ میں آپ کے وہاں پہ جی ڈی اے اور وہاں پہ جی ڈی اے ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی ہے, وہاں پہ جو جماعت اسلامی ہے وہ سڑکوں کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. کے پی کے اندر وہاں پہ اے این پی ہے, جے یو آئی ہے, اور جو پی ٹی آئی وہاں واحد جماعت ہے کیونکہ ان کے پاس بھاری اکثریت ہے, وہ مظاہرہ نہیں کر رہے. لیکن پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھ رہی ہیں. تو پورے ملک کے اندر یہ جو ماحول بنا ہوا ہے انتخابی نتائج کو لے کے, ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے انتخابات میں جو ہے شروع کے اندر صرف یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, لیکن پھر بھی یہ لوگ پارلیمان کے اندر بیٹھ گئے تھے, معاملات آگے چلے تھے. اگر اس کا ہم تقابلی جائزہ 2018 کے مقابلے میں 2024 کے ساتھ کریں تو پھر تو میرے خیال میں واقعی مشکل میں لگ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی جو ہے وہ دور اندیش ہیں, وہ نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر کہ سیاست کے کروٹ بیٹھے گی. اب ان کی یہ رائے ہے, اب اس رائے کو غلط ثابت کرنا ہے آصف علی زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے. دیکھیں یہ مقابلہ کیسا ہوتا ہے. یہ اس لیے بھی انتہائی دلچسپ مقابلہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کے جو کردار ہیں وہ اب آمنے سامنے ہوں گے. ایک سسٹم کو بچائے گا اور دوسرا سسٹم کو گرائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ خاور گھمن.